شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے اللہ کا نظام۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم جو زاویے کی محفل سجاتے ہیں اور آپ تک پہنچتے ہیں تو یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ سے کتنے خوش ہیں، کیونکہ یہ ایک یک طرفہ معاملہ ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابلاغ کی دنیا میں جو ہم نے نئی کھڑکی کھولی ہے، اس کے بارے میں لوگ اقتصابی طور پر، کتابی طور پر تو یقیناً بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کا یہ حال رہا ہے کہ انہوں نے بابوں کے ساتھ بلا واسطہ طور پر رابطہ قائم کیا اور ان سے کچھ پوچھا اور علم حاصل کیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جو ایک بات میں بہت محسوس کرتا تھا وہ یہ تھی کہ ان کی سوچ کا انداز اور ان کی زندگی بسر کرنے کا رویہ ہماری سوچ سے اور ہمارے چلن سے بالکل مختلف ہوتا تھا، اور اس کے اوپر قابو پانا بڑا مشکل کام۔ ایک مرتبہ ہم جیسے شوقی لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں، وہاں ڈیرے پر بیٹھ کر یہ شکایت کر رہے تھے کہ دیکھیں اللہ کا نظام کس قدر تکلیف دہ ہے۔ ایک آدمی بڑے اعلیٰ درجے کی کار پر چڑھتا ہے اور دوسرے کو پیدل چلنا بھی میسر نہیں۔ ایک لڑکی وہاں آئی تھی، 1 سال ہوا اس کی شادی کو، پھر طلاق ہو گئی، اس کا خاوند چھوڑ گیا۔ ایک بی بی تھی، اس پہ آبلے پڑے ہوئے تھے، تکلیف ہوتی تھی کہ اس طرح توجہ نہیں دی جا رہی، اور بہت سی ایسی چیزیں جس میں ہم ہر وقت اپنی زندگی کے ایام میں، مہینوں میں، ہفتوں میں شکایت کرتے رہتے ہیں، وہ وہاں بھی چلتا تھا۔ یہ ایسا کیوں ہے، اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا خاطر خواہ جو جواب ملتا تھا وہ ان کی مسکراہٹ سے ملتا تھا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہم خصوصی طور پر اسپیسیفکلی یہ بتائیں کہ اللہ ہم پر کیسے مہربان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جس شے کی بے حد ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر زندگی کی گاڑی آگے نہیں جا سکتی، وہ ہمیں فری آف کاسٹ دی جاتی ہے۔ مثلاً آکسیجن، اگر ہمیں روز آکسیجن کے لیے، سانس لینے کے لیے اگر کنستر بنوانے پڑے تو زندگی کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہو جاتا۔ دوسری ہماری اہم چیز ہے پانی۔ پانی بھی تقریباً سب کو آلموسٹ فری ہی مل جاتا ہے۔ اور تیسری ضروری چیز جو ہے وہ ہے روٹی، اور روٹی بھی اتنی مہنگی نہیں، وہ بھی عام آدمی کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اور واقعی یہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آج تک روٹی کا ذائقہ نہیں چکھا، اس کی خوشبو کیسی ہوتی ہے۔ جو سارے ظلم ہیں یہ انسان نے انسان کی ذات پر زیادہ کیے ہیں۔ دوسرے جانوروں کے خلاف، دوسرے جانور اپنے اسپیشیز کو کچھ نہیں کہتے، لیکن انسان ایک ایسا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس آدمی کو جو میرا بھائی ہے، پڑوسی ہے یا رشتہ دار ہے، فائدہ پہنچے، اور یہ بھی اس آسائش میں داخل ہو جائے جس آسائش میں میں داخل ہوں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس بات پر غور کیا جائے اور اس کو قریب سے دیکھا جائے تو ہم جو شکایت کرتے ہیں، اکثر شاکی ہوتے ہیں اللہ نے ہمارا ساتھ ایسا کیوں کیا، تو وہ نکلے گا گھوم پھر کر بالآخر انسان ہی جس نے ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہوگا۔ جیسے کہ ایک بار اشفاق سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 9,000۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو بہت غریب ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں، ہم تو ان سے کبھی ملنے نہیں جاتے، وہ عید پہ سلام کرنے ضرور آتے ہیں۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ چونکہ وہ غریب ہیں اور مفلوق الحال ہیں، اس لیے آپ پر، چونکہ آپ ایک ذہین آدمی ہیں، ایک قابل انسان ہیں، تو آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنی تنخواہ کے 7,000 تو اپنے پر خرچ کر لیں، اور جو 2,000 ہیں وہ اپنے ان رشتہ داروں پر خرچ کریں جن کو شاید اللہ نے اتنی قابلیت نہیں دی جتنی آپ کو دی گئی ہے۔ اشفاق احمد کہتے میں دل میں سوچنے لگا، میں تو ابھی حکومت سے میں نے درخواست کی تھی کہ میری تنخواہ کو ریکنسیڈر کیا جائے اور اس میں 2-3 ہزار کا اضافہ کیا جائے، میرا تو اس میں بھی گزارا نہیں، اور اب بابا جی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں سے 2,000 اپنے رشتہ داروں پر خرچ کروں۔ اب یہ بڑی مشکل بات تھی میرے لیے۔ اب اگلی بات آ گئی جو کہ شکر گزار ہونے کا موقع ہے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو وہاں آتے تھے اور جن کو شکر گزار ہونے کا فن آتا تھا۔ اب شکر گزار ہونے کا فن بھی بڑا مشکل فن ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر کہتی ہیں وائے می کہ ہم پر ہی کیوں مصیبت آ گئی، ہم اتنے قابل تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے جب گلگت میں ایک ریڈیو اسٹیشن کھولا تو وہاں پر میرا ایک ورکر تھا جو کہ ہمیشہ بڑا خوش باش نظر آتا تھا، ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے کرتا تھا اور شکوے شکایت سے بہت دور رہتا تھا۔ اس کا نام تھا بنارس خان۔ تو اشفاق احمد کہتے کہ میں بڑا چونکہ پرتجسس قسم کا انسان ہوں تو میں اس کو لے کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ تم اتنے پرسکون کیوں نظر آتے ہیں؟ تو شوقی خان نے اس کو بتایا کہ
میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. میں ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتا تھا اور میں ہمیشہ بے سکون رہتا تھا اور میں اپنا گھر بار بھی چھوڑ کر آ گیا. میں نے بڑی کوششیں کی, بڑے لوگوں سے ملا, بڑے پیروں فقیروں کے ساتھ گیا کہ جناب ہم کو سکون کی تلاش ہے, تو نہیں ملا. ایک دن شام کو کھانا کھاتے کھاتے میں نے فیصلہ کیا, میرے ہاتھ میں لقمہ تھا, رکھ دیا. میں نے کہا یار دفع کرو سکون کو, میں نے اس کو لے کر کیا کرنا ہے, ہم سکون کے بغیر ہی زندگی بسر کرنے کا کوئی بات نہیں, ایسے ہی چلتے رہتے ہیں تلاش میں. اس دن سے مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا تم نے یہ کمال کی بات کی ہے, کیسے سوچا؟ کہنے لگا بس یہ اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے سکون کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کے ساتھ ایک مصالحت کر لی, لیکن یہ خوش دلی آپ میں آئی کیسے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. کہنے لگا جی یہ بڑا مشکل کام تھا. ہمارے اوپر ایک مشکل آئی تو ہماری اس جھگی میں جس چارپائی پر سوتا تھا, تو ہر شخص جو دنیا کا آدمی جو سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے, تو میں بھی صبح لوگوں کے ساتھ اٹھتا تھا, تو اپنا پیر چارپائی سے نیچے اتارنے سے پہلے میں نے کہا یار بنارس قدم تو نیچے اتارنا ہی ہے, تو کلفت میں کیوں اتاریں, خوشی میں کیوں نہ دن گزاریں. تو سارے دن میں جب بھی کبھی کسی مقام پر میں جاتا ہوں, تنور پر روٹی کھانے, دوستوں سے ملنے یا کہیں مصیبت اڑچن میں گزرنے, تو مجھ کو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ کلفت میں یہ دن نہیں گزارنا, آرام کرنا ہے. اس کے بعد صاحب عادت پڑ گئی. اگر انسان یہ فیصلہ کر لے اور اس کا تہیہ کر لے اور اس پر قائم ہو جائے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. میں نے کہا یار ہم سے تو اس پر قائم نہیں رہا گیا تھا. کہنے لگے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہی نہیں. وہ تہیہ کرنے کی بات کر رہا تھا. بڑے سالوں کے بعد 15-16 برس کے بعد پھر میں وہاں جانے کا اتفاق ہوا گلگت میں. تو میں نے پوچھا بنارس خان, تو پتہ چلا کہ وہ ادھر نہیں ہے. جب میں اس سے ملنے گیا تو وہ گنٹھیا کی تکلیف کے ساتھ بستر پہ لگا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب بھی شکر ادا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں اللہ کا بڑا شکر ہے, میرے پاس گھٹنے ہے تو گنٹھیا ہے, اگر گھٹنے نہ ہوتے تو گنٹھیا کا مرض مجھے کہاں سے لاحق ہوتا. ساری باتیں سننے کے باوجود, سمجھنے کے باوجود یہ ہمارا حال ہے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنتے. وہ مومن جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے خوفزدہ نہ ہو, اس کو صاحب حال کہتے ہیں کہ جو حال اس کو عطا کیا گیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے اور خوش و خرم بڑی چاہت کے ساتھ بسر کرے, اور جب تک اس کو یہ تحفہ دیا گیا ہے اس کو ساتھ لے کر چلے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس اس قسم کا زمانہ آ گیا ہے جو خود تو ناسازگار نہیں ہے, اس نے ہمارے سوچ کو, ہمارے رویے کو بہت ساری ناسازگاری میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اس حصے میں پہنچ کر جب تک اللہ کا ساتھ نہ ہو اور اللہ کو اس طرح سے نہ مانا جائے جس طرح سے ماننے کا حق ہے, صرف کتابی طور پر نہیں. مثلا یہ میری خرابی ہے, میں بڑا اس کا ایمانداری سے اعتراف کرتا ہوں اور بڑا مجھے دکھ بھی ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, لیکن کتابی طور پر میری ماں کہتی تھی کہ نماز پڑھو, لیکن میں نے کہا ابھی یہ ارادہ یا تہیہ نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ ایک ربط باہمی قائم کروں. قصہ مختصر یہ کہ اگر ہم خوش رہنا چاہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نعمتوں کی کمی میں بھی کریں گے. ہمارے پاس اگر زندگی میں بہت ساری اچیومنٹس نہیں بھی ہیں تو بھی ہم شکر ادا کریں گے اللہ کا, لیکن اگر ہمارے اندر خوش رہنے کی عادت نہیں یا شکر گزاری کی عادت نہیں تو پھر بہت سی نعمتوں کے حصول کے بعد بھی ہم اللہ کے شکر گزار نہیں بن سکتے. اس لیے جو ہے جتنا ہے اس میں پازیٹیو پہلو دیکھ کر اس میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں, خود بھی پرسکون رکھیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پرسکون بنائیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. اللہ حافظ.